बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, माह ज़ुल्हज की आमद है और कुर्बानी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आइए जानते हैं कुर्बानी की तारीख़। कुर्बानी माह ज़ुल्हज की एक अहम तरीन और अज़ीमुश्शान इबादत है। ये अल्लाह ताला की रज़ा का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। यूँ तो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही चला आ रहा है, जैसा कि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तब ही से इन जानवरों का ज़िबाह करना बहुक्म इलाही जारी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील व काबील का किस्सा कुरान शरीफ में मज़कूर है कि हाबील ने कुर्बानी की थी और अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हुई। अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील व काबील का किस्सा बयान फरमाया है कि दोनों ने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश की। हाबील ने एक उम्दा दुम्बा कुर्बान किया, जबकि काबील ने कुछ ज़रई पैदावार यानी गल्ला पेश किया। उस वक्त कुर्बानी कबूल होने की अलामत ये थी कि आसमान से एक आग आकर कुर्बानी को खा लेती। चुनाचे हाबील की कुर्बानी को आग ने खा लिया। इस तरह उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, जबकि काबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। यूँ वो कबूलियत से महरूम हो गई। मज़कूरा वाक़या से मुतालिक सूरह माइदा की आयत नंबर 27 मुलाहिज़ा फरमाएं, जिसका तर्जमा है, और ए पैगंबर, उनके सामने आदम के दो बेटों का वाक़या ठीक ठीक पढ़कर सुनाओ, जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की थी और उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। इस दूसरे ने पहले से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। पहले ने कहा कि अल्लाह तो उन लोगों से कुर्बानी कबूल करता है जो मुत्तकी हों। इसकी तफसीर कुछ यूँ है। पहले बनी इसराइल की इस नाफरमानी का जिक्र था कि जहाद का हुक्म आ जाने के बावजूद उससे जान छुड़ाते थे। अब बताना ये मकसूद है कि एक बामकसद जहाद में किसी की जान लेना तो ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब है, लेकिन नाहक किसी को कत्ल करना बड़ा ज़बरदस्त गुनाह है। बनी इसराइल ने जहाज से तो जान छुड़ाई, लेकिन बहुत से बेगुनाहों को कत्ल करने में कोई बाक महसूस नहीं किया। इस सिलसिले में वो वाक़या बयान किया जा रहा है जो इस दुनिया में सबसे पहले कत्ल की वारदात पर मुश्तमिल है। इस वाक़ये में कुरान करीम ने तो सिर्फ इतना बताया है कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने कुछ कुर्बानी पेश की थी। एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की ना हुई। इस पर दूसरे को गुस्सा आ गया और उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला। लेकिन इस कुर्बानी का पसे मंज़र क्या था, कुरान करीम ने इसकी तफसील नहीं बताई। अलबत्ता मुफस्सिरीन ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो और कुछ दूसरे सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन के हवाले से एक वाक़या तफसील से बयान किया है, जिसका खुलासा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, जिनमें से एक का नाम काबील था और एक का हाबील। उस वक्त चूँकि दुनिया की आबादी सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर मुश्तमिल थी, इसलिए उनकी अहलिया के हर हमल में दो जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। उन दोनों के दरमियान तो निकाह हराम था, लेकिन एक हमल में पैदा होने वाले लड़के का निकाह दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से हो सकता था। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन जुड़वां बहन होने की वजह से उसके साथ काबील का निकाह जायज़ ना था। इसके बावजूद उसका इसरार था कि उसी से निकाह करे। हाबील के लिए वो लड़की हराम ना थी, इसलिए वो उसके साथ निकाह करना चाहता था। जब दोनों का ये इख्तलाफ बढ़ा तो फैसला इस तरह करार पाया कि दोनों कुछ कुर्बानी अल्लाह ताला के हजूर पेश करें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, उसका दावा बरहक समझा जाएगा। चुनाचे दोनों ने कुर्बानी पेश की। रवायात में है कि हाबील ने एक दुम्बा कुर्बान किया और काबील ने कुछ ज़रई पैदावार पेश की। इस वक्त कुर्बानी के कबूल होने की अलामत ये थी कि आसमान से एक आग आकर कुर्बानी को खा जाती थी।
حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور اس طرح اس کی قربانی واضح طور پر قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس پر بجائے اس کے کہ قابیل حق کو قبول کر لیتا، حسد میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس واقعے سے متعلق اس بات کی وضاحت کرنا فائدے سے خالی نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو جو قربانی پیش کرنے کی تجویز دی کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے تو اس کا نکاح مذکورہ لڑکی سے کر دیا جائے گا، تو یہ تجویز اس لیے نہیں دی کہ اگر قابیل کی قربانی قبول ہو جاتی تو اسی سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا، کیونکہ یہ تو ان کی شریعت میں جائز ہی نہیں تھا، بلکہ یہ تجویز بظاہر صرف اس لیے دی گئی کہ معاملہ قربانی کی قبولیت پر موقوف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ قابیل کے لیے بھی یہ صورتحال قابل قبول ہو جائے اور قربانی قبول نہ ہونے کی صورت میں وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائے۔ اور یہ بات تو واضح ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ قابیل کی قربانی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک غیر شرعی مقصد کے لیے تھی، اور اس پر مستزاد یہ بھی ہوا کہ قابیل نے کوئی عمدہ چیز بھی قربانی کے لیے پیش نہیں کی، جس کی وجہ سے قربانی کی قبولیت مزید متاثر ہوئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عظیم الشان واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح قربانی سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کا عظیم الشان واقعہ بھی نہایت اہمیت اور خصوصیت کا حامل ہے، جو کہ مشہور و معروف ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ صافات میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں آیت نمبر 100 سے 111 کا ترجمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا، اور ہم نے ایک عظیم ذبیح کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہ اگرچہ ایک خواب تھا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کا حکم قرار دیا۔ باپ بیٹے دونوں نے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور ٹھان لیا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تاکہ چھری پھیرتے وقت ان کی صورت دیکھ کر ارادے میں کوئی تزلزل نہ آ جائے۔ چونکہ باپ بیٹے دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اختیار کا ہر کام کر چکے تھے، اس لیے امتحان پورا ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک مینڈھے پر چلی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں بھیج دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ سلامت رہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے جس کے مطابق عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام محض اپنے خواب کی بنا پر اپنے صاحبزادے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی کا بھی خواب دلیل اور حجت نہیں بن سکتا کہ اس کے مطابق عمل پیرا ہونا ضروری ہو،
اور نہ ہی اس خواب کی بنا پر کوئی حکم لاگو ہو سکتا ہے۔ قربانی کا عمل ہر دین و ملت میں موجود رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان واقعات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ایسی عظیم عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک ہر دین و ملت میں موجود رہی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم سورہ حج آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی کہ وہ مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت تو سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا عمل ہر امت کے لیے مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ظاہر ضرور رہا۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علی صحابہ الصلاۃ والسلام کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔